کہ جو گستاخ رسول ہوتا ہے وہ ہر حال میں واجب القتل ہوتا ہے۔ یہ ذہبی کی 11ویں جلد سیر اعلام نبلاء کی 580 صفحہ پر اس کا پورا ذکر موجود ہے کہ جس انداز میں توہین رسالت کے مجرم کو عدالت کے اندر قاضی نے اپنے عشق کی بنیاد پر اس کو قتل کر دیا، چونکہ اس کی اندر مداخلت کا خطرہ تھا کہ حکمران اس کو کہیں بچا نہ لے، تو انہوں نے کہا کہ یہ واجب القتل ہے اور زمین نحوست سے پاک تب ہوگی جب اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ آج جو لوگ پراپوگنڈا کر رہے ہیں مذہب کے نام پر کہ اس وقت کچھ لوگوں نے یہ فتوے دینے شروع کر دیے ہیں، تو یہ اس وقت کے لوگوں کے نئے فتوے نہیں، یہ صفہ سے چل کے آئے ہوئے فتوے ہیں۔ وہاں سے آیا ہوا جذبہ، وہاں سے آئی ہوئی حرارت دینی ہے۔ اگر کوئی بے غیرت ہو جائے تو وہ علیحدہ مسئلہ ہے، غیرت مند مسلمان اگرچہ وہ کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، آج بھی اس کے دل میں یہ حرارت موجود ہے کہ توہین رسالت کا مجرم کبھی بچ کے نہیں جانا چاہیے، اسے ہر حال میں واصل جہنم کر دینا چاہیے۔ اس سلسلہ میں البدایہ والنہایہ کے اندر اس صدی سے بعد کے جو حالات ہیں، چونکہ وقت تھوڑا ہے، صرف چند حوالہ جات ہر لمحہ ہر آن کے لحاظ سے تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ البدایہ والنہایہ جو ابن کثیر کی ہے، اس کی 12ویں جلد کے اندر حالات ہیں۔ یہ 581 ہجری کا جو سال تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی بیمار ہو گئے اور بیماری شدید تھی۔ انہوں نے نظر مانی کہ اگر لئن شفاء اللہ من مرضہ ھذا لیصرفن ہمتہ کلھا الی قتال الفرنج، کہ اگر مجھے رب نے صحت دے دی تو میں نظر مانتا ہوں آخری سانس تک میں فرنگیوں کے خلاف لڑتا رہوں گا۔ یہ اس وقت کے حکمران تھے جن کو امام وقت کہا جاتا تھا، اور یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ 7 قسم کے لوگوں کو رب ذوالجلال اپنے سایہ رحمت میں قیامت کے دن جگہ دے گا، اور ان کو گرمی قیامت میں دن بھی نہیں لگے گی۔ ان میں سے پہلا کون ہے؟ فرمایا الامام العادل، ہے حکمران مگر عدل کرتا ہے۔ یہ جو ہے نا شعبہ فتوے والا تقوی والا موجود ہے، مگر دین کو نافذ کرنے والا شعبہ ہم سے لٹیروں نے چھین رکھا ہے، جبکہ شان اس کی پہلی ہے۔ امام عادل 7 قسم کے لوگوں میں، جن میں تہجد گزار بعد میں ہے، مسجدوں میں دن رات سجدے کرنے والے بعد میں ہیں، اور امام عادل بھی نمازی تو ضرور ہے، مگر اس کا بہت سا وقت دین نافذ کرنے میں لگتا ہے، حد نافذ کرتا ہے۔ جب کوئی جرم کرے تو وہ اسلام نافذ کرنے والا ہے۔ فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے قیامت کے دن اس حکمران کو، اس سیاسی رہنما کو جس کے پاس حکومت تھی اور نے دین نافذ کیا، اس نے فرمایا رب ذوالجلال سب سے پہلے اسے اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اب یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے نظر مانی کہ میں صحیح ہو گیا تو میں اپنی پوری زندگی فرنگیوں کے خلاف جہاد میں گزاروں گا۔ اسی دوران علاقہ ان کی سلطنت کا جو تھا، اس سے ایک پورا علاقہ برنس کا تھا جس نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ وہ پہلے سلطان کے دبدبہ کی وجہ سے ذمی بنا ہوا تھا، پھر اس نے کہا ہم نہیں مانتے اس حکومت کو، اور نکل گیا، سلطان کی حکومت سے بغاوت کر دی، اور اس کے ساتھ توہین رسالت کا ارتکاب کیا، یہاں تک کہ مصر کے تاجروں کا ایک قافلہ جا رہا تھا تو اس نے سامان تجارت لوٹا اور تاجروں کو شہید کر دیا، اور آگے اس نے لفظ بولے این محمدکم، کہاں ہے تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ لفظ اس کے دیکھو، این محمدکم، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں کہاں ہے وہ؟ دعوہو ینصرکم، بلاؤ ان کو تمہاری مدد کرے۔ یہ جملہ آج بھی کچھ لوگ بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ بول کے کوئی جرم نہیں کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ریکارڈ چیک کرو، یہ ابن کثیر نے وہ جو ہجری ہے 581 ہجری، اس کے حالات کے اندر یہ لکھا کہ اس نے شہید کیا مسلمانوں کو، مال تجارت لوٹ لیا۔ اس پر سلطان کو اتنا غصہ نہیں آیا،
جب اس پر اس نے ہماری حکومت کو چیلنج کر دیا، ہماری ریٹ قائم نہیں ہے، اس پر غصہ نہیں آیا. غصہ کس پہ آیا؟ اب وہ کون ہوتا ہے جو میرے نبی کا نام لے کے کہے کہ وہ کہاں ہے، مدد کو کیوں نہیں آ رہے؟ اس جملے میں اس نے توہین کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہلکا کر کے بیان کیا ہے. کہتا کہاں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اینا محمدکم، تمہارے محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ دعو ہو، دا یدو سے ادعو ہو، بلاؤ ان کو، بلاؤ ان کو، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے. یہ جملے اس نے بولے اور اس جملے کی خبر سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچ گئی. اب جس وقت صحت مند ہوئے، صحت مند ہونے کے بعد ابن کثیر نے البدایہ کے اندر وہ 581 کا مسئلہ تھا، جب 583 تک تاریخ پہنچ گئی اور سلطان صحت مند ہو گئے، اس کتاب کے 851 صفحے پر یہ لکھا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سب سے پہلے اس کے خلاف جنگ کا فیصلہ کیا اور ایسی پلاننگ کی، فرمایا اس کو تم نے زندہ پکڑنا ہے اور تم نہیں مارو گے، اس کا سر میں خود اتاروں گا. اب جس وقت اس کو پکڑا گیا، فلما اوقف بین یدیہ قام الیہ بالسیف، جب اس بادشاہ کو کھڑا کیا گیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے سامنے، تو سلطان تلوار لے کے اس کی طرف گئے اور تلوار لے کے جس وقت آگے بڑھے تو کہا سنو تم نے کہا تھا اینا محمدکم، وہ ریکارڈ میرے ذہن میں ہے. اب یہ ہے حرارت، یہ ہے جذبہ ایمانی. آج بھی منکرین یہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھو وہ جو ابن قتل کو مارا گیا تھا تو وہ اس لیے مارا گیا تھا کہ اس نے بندہ قتل کیا ہوا تھا، وہ توہین رسالت کی وجہ سے نہیں مارا گیا. ہم نے اس کا جواب دیا کہ وہ شاعر تھا، وہ حجب لکھتا تھا، حجب بکتا تھا، اس کی 2 لونڈیاں تھیں جو گاتی تھیں، وہ گستاخ تھا. اگرچہ قتل بھی اس نے کیا تھا مگر اس کا سر جو اترا ہے تو وہ توہین رسالت کی وجہ سے وہاں اترا ہے جہاں کسی کا نہیں اترتا. کعبے کے ساتھ مقام ابراہیم اور زمزم کے درمیان سر اتار دیا گیا. بیس کیا تھی؟ بیس توہین تھی. اب سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتا ہے کہ اس سلطان نے ہمارا مال بھی لوٹا، اس نے مصر کے مسلمان تاجر بھی شہید کیے، مگر جب سامنے تلوار لے کے کھڑا ہو گئے، یہ نہیں کہا تو نے ہمارا مال لوٹا تھا میں تیرا سر اتارتا ہوں، چونکہ تم نے ہمارے تاجر شہید کیے تھے میں تمہارا سر اتارتا ہوں. وہ ساری باتیں بھول گئے. چونکہ تم نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکواس کیا تھا، اب میں تیرا سر اس جرم پہ اتار رہا ہوں. اب دیکھو یعنی یہ ٹی وی سکرینوں پر تبصرے ہو رہے ہیں جس کے بارے میں ہم نے سیرت حلبیہ میں دیگر فتح جو ابن بطال شرح بخاری ہے سب سے یہ بتایا کہ جرم اصل جس کی بیس پہ اس کو وہاں قتل کیا گیا وہ توہین رسالت کا جرم تھا. اور اس کے علاوہ پوری ہم تعداد بیان کریں گے عہد نبوی ظاہری حیات میں جتنے گستاخوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مروایا. یہ جو 9 کا ہمارا سیمینار آ رہا اس میں تفصیلاً سب کچھ بیان ہوگا. اب مومن کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے نزدیک سب جرموں سے بڑا جرم یہ ہے کوئی عیسائی کسی مسلمان کو شہید کرے تو اتنا تمہارا دل افسردہ نہیں ہوگا جتنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی اگر وہ دے تو افسردہ ہو جائے. 1000 مسلمان بھی شہید ہو جائے معاذ اللہ پھر بھی اتنا دل نہیں دکھے گا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کسی نے ایک گالی بکی تو دل دکھے گا. یہی بیس تھی. بدر کا میدان تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہہ رہے تھے ایک نوجوان نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا یا عم چچا این ابو جہل، ابو جہل کہاں ہے؟ تو میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا تو کہتے میں نے اپنی سائیڈیں غیر محفوظ پائیں کہ بالکل نو عمر بچے میرے دائیں بائیں ہیں. کاش کے کڑیل جوان اور تربیت یافتہ صحابی دائیں بائیں ہوتے میری سائیڈیں محفوظ ہوتی.
لیکن کہتے ہیں ان کا جذبہ دیکھ کے میں حیران رہ گیا. وہ پوچھ رہا تھا این ابو جہل, ابو جہل کہاں ہے؟ تو میں نے کہا تم اس کو کیا پوچھنا چاہتے ہو, کیا کرنا چاہتے ہو؟ اب کتنے جرم ہیں ابو جہل کے, کتنے لوگوں کو پر اس نے تشدد کیا, کتنے مسلمان اس نے شہید کروائے, کتنا بڑا اس کا جرائم کا پلندہ تھا, مگر بدر میں اس کے سر کو اڑانے کا پوچھا جس نے, اس نے وجہ کیا بیان کی؟ تو پوچھا عبد الرحمن بن عوف نے معاذ پوچھتے ہو تو کیوں؟ فرمایا لِأَنَّهُ كَانَ يَسُبُّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس کا سر اتاروں گا اور سر اتارے بغیر میں نہیں رہوں گا. آجل منا, فرمایا جس نے ہم میں سے جلدی مرنا ہے وہ مر جائے گا, میں آگے بڑھوں گا. کیوں؟ اس نے میرے نبی علیہ السلام کو گالی دی ہے. جرائم اس کے بڑے تھے, مگر عاشق کے نزدیک سر فہرست یہ جرم ہے. اب کہتے ہیں دوسری طرف جو کھڑے تھے انہوں نے بھی یہی پوچھا. میں نے کہا تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا وہ میرے نبی علیہ السلام کو گالی دیتا ہے. سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو, قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو, سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. تو وہاں پر بھی باعث یہ گالی تھی, اگرچہ جرائم اس کے اور بھی تھے. تو یہ وجہ. اب حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ جس وقت آپ نے اس کو سامنے کھڑا کیا تو یاد دلایا آج کے بہکے ہوئے لوگوں کو صلاح الدین ایوبی کے عقیدے پر ہی توبہ کر لینی چاہیے. یہ تقریریں کرتے ہیں تو سوچتے ہی نہیں کہ کیا بکواس کر رہے ہیں. اس وقت کے برنس کا جملہ اور آج کے بے لگام خطیبوں کا جملہ, کہاں ہے تمہارے نبی؟ بلاؤ اپنے نبی کو, وہ مدد کرے تمہاری. یہ ان کی تقریروں کا حصہ. اور اس بیس پر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے وہاں پر کھڑے ہو کے کہا فقال له نام انا انوب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الانتصار لامته. تو نے بلایا تھا نبی کو, نبی تو بڑی شان والے ہیں, غلام نبی کہا گیا ہے. اب دیکھو یہ جملہ, اس نے کہا اینا محمدکم ادعوہ ینصرکم, بلاؤ ان کو وہ تمہاری مدد کریں. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی گئے کہ انا انوب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ان کا نائب بن کے آ گیا ہوں, ان کی امت کا بدلہ لینے